محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھنے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ جس کی تاریخیں چند دنوں میں مکمل ہو جائیں گی، ربیع الاول کا یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے ایک خوشیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا جس کا امتی ہونے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء کرام جستجو میں تھے، خواہش مند تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنانے کے بجائے امت محمدیہ میں شامل کر دیتا، کاش میں پیغمبر آخر الزماں کا امتی ہو جاتا۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو پھر حضرت ابراہیم نے تو اتنی آرزوئیں پیدا کی اپنے اندر، اتنی آرزو کی کہ اس خانہ کعبہ کا وسیلہ لے کر کے آپ نے دعا فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب تبارک و تعالیٰ میں نے تو تیرا خانہ کعبہ تیار کر دیا، میں نے تیرا معزز مکرم اور سب سے زیادہ عزیز وہ گھر تیار کر دیا، اے رب تبارک و تعالیٰ اب تو اس رسول کو بھیج دے، اب تو اس رسول کو بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ بھیجنے کے لیے، جس کا تیرا وعدہ ہے کہ میں آخری نبی بنا کر بھیجوں گا۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی خانہ کعبہ پہ چڑھ کر کے، اور خانہ کعبہ کا وسیلہ لے کر کے، اور وسیلہ ایسا لگایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اتنی محنت و مشقت کی، اور تب اس کے بعد اس کا وسیلہ لگایا، اے رب تبارک و تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ سوچئے ہم اپنے اوپر جتنا بھی فخر محسوس کریں، اپنے اوپر اعجاز محسوس کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس کا امتی ہونے کے لیے نبی کی جستجو تھی، نبی خواہش مند تھے، 12 انبیاء کرام کی جستجو اور خواہش تھی کہ کاش میں امت محمدیہ میں پیدا ہوتا۔ بات وہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، جب حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے تو ایسی دعا فرمائی اس نبی کے بارے میں، نبی آخر الزماں کے بارے میں، کہ آپ نے تو ان کے نام کا ذکر بھی فرما دیا اور فرمایا
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ارے جو نبی میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے تو نبی کا نام چھوڑ دیا، لیکن اسماعیل حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسی خواہش جاگی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے نام کا ذکر تک کر دیا۔ تمام انبیاء کرام، بہت سے انبیاء کرام نے آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ 1000 سال پہلے کی میں بات بتاؤں، آپ کی پیدائش سے پہلے، میرے نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے نہ جانے کتنے مجوسی جو کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، ایک پیغمبر آئیں گے۔ ان کی کچھ نشانیاں بھی تھیں۔ نہ جانے کتنے پادری، نہ جانے کتنے عیسائی جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اور ان کے جسم، میرے نبی کے جسم کی تمام شکلیں موجود تھیں کتابوں میں کہ ایسے ہوں گے، ان کی حرکتیں ایسی ہوں گی، ان کا اخلاق اس طرح ہوگا۔ اور وہ آخری زمانے میں سن کا ذکر نہیں تھا کہ کس سن میں آئیں گے، سال کا ذکر نہیں تھا کہ کب آئیں گے، بس آئیں گے، کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک مجوسی کے بارے میں، ایک راہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے تو نہ جانے کتنے سالوں تک صبح جب ہوتی تو اپنے چھت پہ چڑھ جاتا اور نبی آخر الزمان کا شام تک انتظار کرتا کہ کاش نبی کا جو نبی کے ہجرت کی راہ گیر ہے، اسی راہ گیر پر اس راہب کا گھر تھا، اس پادری کا گھر، اس مجوسی کا گھر تھا، اور اپنے چھت پہ چڑھ جاتا صبح کے ٹائم اور شام تک انتظار کرتا کہ جو نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ کا راستہ ہے اس راستے پہ کھڑا، اپنے چھت پہ کھڑا ہو کر انتظار کرتا۔ میں آپ کو بتا دوں، طبہ اول حمیری یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور یمن کا سب سے پہلا بادشاہ۔ طبہ یمن میں اس بادشاہ کو کہتے تھے جس کے اندر بہت بڑی بادشاہت ہوتی تھی، اس کو طبہ کہا جاتا تھا، اور اس کا نام طبہ اول تھا، یعنی یمن کا پہلا بادشاہ تھا وہ۔ اور جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں جتنے شہروں کا سیر کر پاؤں گا، کرنا چاہوں گا، کر لوں گا، اور نہ جانے کتنے شہروں کا اس نے سیر کیا، لیکن جس شہر میں جاتا اس کا ایک طریقہ تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دین ابراہیمی میں پہلے تو مجوسی تھا، اس کے بعد جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر طبہ اول پہنچا تو وہاں پر اس نے دین ابراہیمی کو قبول کر لیا، کیونکہ 1000 سال پہلے، میرے نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے دین ابراہیمی ہی چل رہا تھا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ دین ابراہیمی کو قبول کر لیا، اور اس کا ایک طریقہ تھا کہ جس شہر میں جاتا وہاں سے 10 علماء کرام، معزز علماء کرام کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا۔ اس کے لشکر کا کیا حال تھا؟ 1,20,000 کم و بیش اس کے ساتھ پیدل لشکر تھے، اور 1,30,000 گھڑ سوار اس کے ساتھ تھے، اور جس شہر میں وہ پہنچتا رعب و دبدبہ اس کا قائم ہو جاتا، شہر والے اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ حالانکہ اس کا تکلیف پہنچانے کا مقصد نہیں تھا، اس کا ایک ارادہ تھا، اس کی ایک تمنا تھی کہ میں اپنی زندگی میں جتنے شہروں کا سفر کر پاؤں گا کروں گا۔ اتفاقاً جب وہ یثرب کی سرزمین پر پہنچا، یثرب کہاں ہے؟ ارے اسی کو تو یثرب کہا جاتا ہے جسے آج مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے، تب اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب یثرب کی سرزمین پر پہنچا، غور سے سماعت فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا، جب 4000 علماء کرام کے ساتھ جب یثرب کی سرزمین پر وہ یمن کا بادشاہ طبہ اول پہنچا، تو جب وہاں سے پھر اس نے چلنے کا ارادہ کیا تو علماء کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ مدینہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، اور یہی نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ بنے گی۔ تمام علماء کرام جانتے تھے، جب بادشاہ نے کہا کہ اب یہاں سے پڑاؤ اکھاڑ کر کے چلو کسی اور شہر میں چلا جائے، تمام علماء کرام نے انکار کر دیا
ارے یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ جب اس بادشاہ کو نبی آخر الزماں کے بارے میں بتایا گیا، جب 4000 علماء کرام نے کتابوں کی تصدیق دکھائی، اس کا دعویٰ کیا اور نمونے کے طور پر کتابوں کو پڑھ کے سنایا کہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ یہی ہے جو یثرب ہے، علماء کرام نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ 300 گھر ان علماء کرام کے لیے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تعمیر کرایا، اور ایک گھر نبی آخر الزماں کے لیے تعمیر کروایا اس نے۔ 300 گھر اور 300 علماء کرام کی شادیاں بھی کرائیں، اور وہیں پر ہمیشہ رہنے کے لیے اجازت بھی دے دی، روپیہ پیسہ خزانہ بھی علماء کرام کو بہت دیا۔ 300 علماء کرام کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور ایک گھر میرے نبی آخر الزماں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ کئی سالوں تک مدینے کی سرزمین پر طب اول یمن کا بادشاہ خود ٹھہرا رہا کہ کاش نبی آخر الزماں ہجرت کر کے یہاں پر آ جاتے اور مجھے زیارت ہو جاتی، میں مشرف با اسلام ہو جاتا، میں ایمان لے آتا۔ آخر کار چونکہ میرے نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، سال 2 سال تک انتظار کیا، نہیں آئے، پھر وہاں سے یمن جانے کا ارادہ بنا لیا۔ لیکن یمن جانے سے پہلے ان علماء کرام کے نام ایک ہدایت کیا، نبی آخر الزماں کے نام ایک خط لکھا، اور خط کا مضمون کیا تھا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ سنیں گے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں طب اول یمن کا بادشاہ، میں نبی آخر الزماں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں، یہی نہیں میں آپ کے اوپر اتری ہوئی قرآن پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ بس بات یہی نہیں، اے نبی آخر الزماں، اگر میں نے آپ کی زندگی کو پا لیا تب تو میری دنیا ہی جنت ہے، اگر میں نے آپ کی زندگی کو نہیں پایا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کل بروز محشر آپ میری شفاعت فرمائیں گے، اور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں۔ یہ بھی آپ اپنے صحابہ کرام میں اعلان کریں کہ سب سے پہلا آپ کا امتی میں ہی ہوں، اور واقعی میں سب سے پہلا امتی وہی شخص تھا، وہی طب اول، وہی یمن کا بادشاہ تھا۔ اب آگے بڑھیے، جب نبی آخر الزماں نے ہجرت کی، اب اس وقت کا واقعہ پیش کیجیے، اس وقت کا واقعہ سماعت کیجیے۔ جب نبی آخر الزماں نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی، اس بادشاہ کی ایک اور علماء کرام سے درخواست تھی، اپیل تھی کہ یہ خط اگر آپ کی نسل میں اگر نبی آخر الزماں تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی اولاد کو ہدایت کریں کہ یہ خط نبی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نبی کا زمانہ نہیں آیا تو آپ اپنی اولاد سے کہیں، یعنی کہ آپ اپنی نسلوں میں یہ خط دیتے جائیں۔ اور یہ خط ملا کس کو؟ ان 300 علماء کرام میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، بادشاہ نے ان کا وہ خط ان کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نسل در نسل جب تک نبی آخر الزماں نہ آ جائے تب تک آپ یہ خط دیتے رہیں۔ اب جب مکۃ المکرمہ سے نبی آخر الزماں ہجرت کر کے مدینے کی سرزمین پر آئے تو اب میں اس صحابی کا نام لینے جا رہا ہوں جس صحابی کا نام زبان پہ آئے تو تشنگی آ جاتی ہے، زبان میں تیزگی آ جاتی ہے، زبان میں تیراکی آ جاتی ہے۔ اور وہ صحابی کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ جب نبی آخر الزماں آ کے اس مکان پہ رکے
جس مکان کو 1000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جس کو یمن کا بادشاہ طبع اول نے تعمیر کرایا تھا، اور جب خط دینے کی بات آتی ہے کہ خط نبی کی بارگاہ میں پیش کون کرے گا، تو اس کے لیے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ابو لیلہ تھا، ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور جب نبی آخر الزمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہو چکے، تو ابو لیلہ خط دینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ نبی نے فرمایا، جبکہ آپ نام نہیں جانتے تھے، نبی نے فرمایا، اے ابو لیلہ، وہ خط جو طبع اول یمن کے بادشاہ نے 1000 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر چھوڑ کے گیا تھا، اس کو دینے میں اتنی تاخیر کیوں؟ تمام صحابہ کرام رونے لگے، یا رسول اللہ، 1000 سال پہلے کی بات ہے، طبع اول کو کوئی نہیں جانتا۔ یا نبی، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی آخر الزمان نے فرمایا، جس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی رب نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے عاشق جاؤ مدینے کی سرزمین پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ابو لیلہ کے ہاتھ سے تمہیں ایک خط ملے گا جو یمن کے بادشاہ طبع اول نے دے رکھا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کے بادشاہ طبع اول کے خط کو لیا اور ملاحظہ کیا، اور جب اس کو آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اے طبع اول، اگرچہ آج ظاہری زندگی میں تو میری زیارت نہیں کر پایا، لیکن تیرا جو ایک کہنا تھا کہ کل بروز محشر میری شفاعت کرانا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا کہ کل بروز محشر میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام نے خواہش مند تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ جو پہلے نبی کے زمانے میں گزرے، وہ لوگ کتنے خواہش مند تھے، کتنے مجوسی، کتنے پادری، راہب جو راستہ ہمیشہ تکتے رہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔